عبادتیں دو ہیں، فرض و نفل. نماز میں سنتیں کیا ہیں اور کیوں ضروری ہیں؟ ضروری تو کوئی نہیں ہے لیکن پڑھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن جس کے فرضوں میں کوتاہی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کی نفلی عبادت تولو اور فرضوں کے 1 منٹ کاؤنٹ کر لو. تو نفلی باتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. باقی یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نمازیں دو ہی ہیں، فرض اور نفل. فرض نمازیں 5 ہیں جن کی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. وطر بھی سنت ہے. ترمذی میں دارمی میں حدیث ہے کہ وطر سنت ہے، مولا علی نے فرمایا، لیکن اسے مت چھوڑو. یعنی یہ تاکیدی سنت ہے. نبی الاسلام نے سفر میں بھی سنتیں پڑھی ہیں، فجر کی 2 اور وطر عشاء کے، لیکن فرض پھر بھی نہیں ہے. یہ نفل ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی الاسلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے. وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں. سنت موقدہ فقہا کی ٹرم ہے، حدیث میں نہیں آئی ہے. 4 پہلے 2 بعد میں. اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں، ظہر سے پہلے 4. ہائے تسی کہنے ہو زہر دے نال 4 نے، جھوٹے ہو. حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی، سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ. تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضہ تو پہلے 4 سنتا، نہیں، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. پھر فرمایا مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا. یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور وہ 12 رکعتیں پھر یہی گنوائی امہات المومنین نے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. پھر وہ مشہور حدیث بخاری مسلم جو آج ہم نے بچے کو رٹا دیے. ایک پینڈو عربی شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور نبی الاسلام سے کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. 2 طرق ہیں بخاری مسلم میں، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں جمع کر کے بتا دیتا ہوں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، اس کے بعد فرض نماز قائم رکھو، فرض زکات دو اور فرض روزے. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. تو آپ نے عقیدے کے بعد یہ 3 باتیں ساتھ، یعنی ٹوٹل 4 ارشاد فرمائی. تو اور دوسرے طریقے اندر آتا ہے نبی الاسلام نے فرمایا ہاں اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی، ہاں تم نفلی زکات دینا چاہو تو تمہاری مرضی، ہاں تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی. تو واپسی پہ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے. کسی نے کوئی کامیاب شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اس میں واضح ہے کہ فرض مگر یہ کے ساتھ نفل پڑھ لو. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا ہے. ان کا یا رسول اللہ جتنا بتایا اتنا ہی کروں گا. تو حضور نے تو نہیں کہا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز ہی نہیں قبول ہوتی. اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور پھر میں نے اس پہ پھکا دیا ان کو. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعرات اور پیر کا روزہ جو مسلم شریف میں آیا اگر کوئی یہ روزے نہ رکھے تو اس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نفلی زکات اور خیرات نہ کرے اس کی وہ فرض 2.5% زکات بھی قبول نہیں ہوتی؟ تو نماز کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہ جو یہ 12 سنت موقدہ نہیں پڑھتا اس کے وہ فرض بھی قبول نہیں ہوتے؟ جھوٹے ہو. جس تراویح نہ پڑھو تو روزے ہی نہیں ہوتا. اللہ تو بندو تراویح تو خود ایک کمزور سے دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے. سنت نماز، نفلی نماز. حضور نے صحابہ کو ڈانٹ دیا کہ گھروں میں پڑھو، بخاری مسلم میں آیا، کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے. ایک جس ترغیب دلانے کے لیے ایک چیز تھی، اسے پکڑ کے روزوں سے بڑھا دیا. ٹھیک ہے، یہ خدمات ہیں جی بزرگان دین کی.